بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے دو رسول. کون رسول؟ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے. تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے. تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان، کمال مہربان مہربان. حسبی اللہ. پھر اگر وہ منہ پہ تم فرما دو گے کیا؟ لا الہ الا ہوا، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے، وہ بڑے حضور کی امت کے معاملے میں بہت زیادہ حریص ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اپنی امت کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. امت کے بارے میں سرکار بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. کیسا خیال ہے؟ یہ لمحہ ہے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. آج ماہ ربیع شریف ہے، آج یہ دنوں کا سردار ہے، اور یہ ربیع شریف کی برکتیں ہیں کہ تمام دنوں کو اللہ نے ترتیب بتا دیا ہے. آج جمعہ المبارک بھی اس کی کوئی تعظیم، اس کی توقیر ہے. جمعہ المبارک کے دنوں کا سردار اسی لیے ہے کہ حضور آ گئے، سرکار آ گئے. سرکار کی وجہ رہی جمعہ المبارک کے دنوں میں سردار ہے. چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ شب بارات ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ عیدین ہو، جن کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ سب حضور کی وجہ سے. حضور نہ ہوتے تو عید نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو جمعہ المبارک اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. نہ شب بارات ہوتا، نہ شب قدر ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ رحمان کا رضوان ہوتا، نہ اس کی معرفت کو ہم جانتے ہیں. آج جو کچھ بھی ہے تو حضور کی ہی وجہ سے ہے. اور سرکار کی امت سے بے حد پیار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام جو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہم آپ کو سب کو سوچنا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس حد تک ہم کو چاہتے ہیں تو ہمارا ایمانی تقاضا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ایمانی فریضہ کیا تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر احساس ہو جائے کہ ہم غلط راستے میں ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو خدا را ماہ ربیع شریف کی آج کی اس مبارک پہر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے اس راستے کو اختیار کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا
حضور علیہ السلام کو اپنی امت تباہ کر رہا ہے. امت کے بارے میں حضور بہت سوچا کرتے تھے اور امت سے کس حد تک، بلکہ حضور جو اپنے غلاموں سے جو محبت حضور فرماتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں سب بولے میں پہچانا جاؤں. ابھی صرف رب ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ فرین ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ رب العزت نے اپنے معمول کی روح کو پیدا فرمایا اپنے نور سے. کون سنا؟ اپنے نور سے اس کے روح کو پیدا کیا، اپنے معمول کی روح. اپنے معمول کے روح کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. وہ رب کی مرضی سے جہاں چاہتے وہ رہے. اللہ نے جہاں چاہا. روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور محمدی ایک نماز ادا کرتا ہے. وہ نماز کیسی نماز ہے کہ 1000 سال کا قیام ہے. کرونا سبحان اللہ. 1000 سال کا قیام ہے، 1000 سال کا رکوع ہے، 1000 سال کا وہ جلسہ ہے، 1000 سال کا سجدہ ہے اور 1000 سال کا قافلہ ہے. نور محمدی جب نماز پڑھ کے نور محمدی فارغ ہوا، حضور کا نور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو رب اپنے معبود کے نور سے خطاب کرتا ہے. آج ہم آپ امت کو اس بات پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ میلاد منانا چاہیے نہیں. اس بات پر امت کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امت کو اس بات پر جھگڑا کرنا چاہیے کیوں نہ منائیں، کیوں نہ منائیں. ہم کیوں بھول جائیں، ہم کیوں بھول جائیں. بھولنے والے کو تو احسان فراموش کہا جاتا ہے. نہیں، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ سب تو حضور کی سچے غلام ہیں. آپ سب تو حضور کی سچے غلام ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں. یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے جو ساری زندگی اسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں. پچھلے 300 سال سے اسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ دلیل دو. میں نے کہا قرآن مجید اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ حلال چیزوں کے لیے دلیل نہیں دیتا ہے، حرام چیزوں کے لیے دلیل دیتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حلال چیزوں کے لیے قرآن دلیل نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہونے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو پیدا کیا ہے، حلال کیا ہے، رب اس کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ جس چیز سے رب نے منع کیا ہے، جو آپ کی حرمت کے لیے ہے، جو انسان کے لائق نہیں ہے، انسان کے لیے حلال نہیں ہے، قرآن نے اس کا ضرور ذکر کیا ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں شاید یہ بات آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں.
یہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ وہ جائز کاموں کے لیے دلیل نہیں دیتا، ناجائز کاموں کے لیے دلیل دیتا ہے. اور کسی جائز کام کے لیے دلیل جب قرآن دیتا ہی نہیں ہے، ناجائز جس کام سے ہمیں رکنا ہے، جو کام ہمیں نہیں کرنا ہے، قرآن نے وہ بتا دیا ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہے. قرآن مجید کے 6666 آیت ہے، کسی آیت پر ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے بندو کسی نبی کا میلاد نہیں منانا ہے. 6666 آیت میں کہیں ولادت کا اظہار خوشی منع نہیں ہے. جب منع نہیں ہے تو کسی چیز کا منع نہ ہونا اس کے لیے جائز ہونے کی دلیل ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ضرور کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. مگر فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت انہیں ملے تو یہ خوب خوشیاں منائیں. کیا منائیں؟ سب بولیں خوب خوشیاں کیا منائیں؟ خوب خوشیاں منائیں. جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں منائیں. اللہ اکبر. یہ فیصلہ تو قرآن کا ہے. جھگڑا کہے گا بھائی اس بات کا جھگڑا؟ قرآن مجید نے کہا کہ جب میرا فضل اور رحمت تمہیں ملے تو خوب خوشیاں مناؤ. تو کیا میرا نبی ہمارے لیے فضل نہیں ہے؟ بولے نا میرا نبی میرے لیے فضل نہیں ہے، میرا نبی میرے لیے رحمت نہیں ہے. جب میرا نبی میرے لیے فضل بھی ہے تو رحمت بھی ہے، اور جب فضل بھی ہے رحمت بھی ہے تو رب نے فرمایا جب رحمت ملے فضل ملے تو چھپا کر نہ رکھو، خوشی مناؤ. تو ہم تو رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. مصطفیٰ رحمت بھی ہے، مصطفیٰ امت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے. ہم رب کے اس رحمت کا فضل کا خوشی منا رہے ہیں. اچھا پرو کا مسئلہ یہ کیا کہ بھائی جس طرح آپ میلاد منا رہے ہیں صحابہ اکرام نے منایا ہے، میں نے کہا ہر جائز کام کی بھی اثر کا ہونا ضروری ہے. یہ اصول سمجھ لیں. ہر جائز کام کے لیے بولے اس کا اثر ہونا ضروری ہے. سرکار بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، حضور حکیم کا روزہ رکھا کرتے تھے. سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حکیم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں. کیا کیا گیا ہوں؟ بولے حضور ہر پیر کو اپنا میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے. اور اس دن کا روزہ رکھ کر حضور نے اظہار تشکر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. ہم بھی رب کے معبود کا میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا اس دن تو نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے، اس دن تو نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے. مولا یہ دن نہ آتا تو ہم جانور تھے، حیوان تھے، ہم دو ٹانگوں والے انسان نما جانور تھے. اگر یہ دن نہ ہوتا تو ہم جانور ہی رہتے. یہ دن آئے تو ہم انسان بن گئے. یہ دن نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو ہم جانور کی طرح تھے. ہم انسان بنے تو حضور کا صدقہ ہے، حضور نے ہمیں انسان بنایا. ہم اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں اپنے معبود کا میلاد منا کر اور اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. اس کی سنت کو بولے نا. میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں لیکن پھر بھی میں
को और ताजगी देने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को आप 2 वसीयत करते हैं। कितनी वसीयत? सब बोले। जो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है सब बोले। कौन कौन आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है भाई? मैं तो हूँ, है ना? तो हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से खिताब कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम खिलाफत सौंपने लगे तो 2 नसीहत करते हैं। वो 2 नसीहत क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा, एक नसीहत यह है जब भी अल्लाह का जिक्र करना तो अपने जब भी अल्लाह का जिक्र करना तो मोहम्मद अरबी का भी जिक्र करना। जहाँ अल्लाह को याद करना तो वहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद से याद करना, आप पर दरूद भेजना। जहाँ जिक्र खुदा करना वहाँ जिक्र मुस्तफा भी करना। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, अल्लाह का जिक्र तो हमें समझ में आता, लेकिन ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ये कौन है? अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेरे आका और आपके आका तारुफ कर रहे हैं, हुजूर का तारुफ बयान कर रहे हैं। हम भी तो यही करते हैं ना। क्या करते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? आपने फरमाया जब जन्नत में मैं पैदा किया गया, रूह ढूंढती गई, मैं जन्नत में घूमने लगा, तो मैं जन्नत में जब घूमता ना तो जिस दरख्त को देखता उस दरख्त में नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। मजा नहीं आया? जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिस दरख्त को देखता हूँ उसमें नाम मोहम्मद लिखा है। बेटा, मैं जन्नत में घूमता, जिस महल में देखता हूँ उस महल में नाम मोहम्मद पाता हूँ। नाम बेटा, अर्श में नाम मोहम्मद लिखा देखा। जन्नत के हर पत्तों में, हर जन्नत के कोने में, हर महल में मैंने नाम मोहम्मद देखा। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात समझाने के लिए कि जिसका घर होता है तो जिसका भी घर हो, यानी मेरा अगर घर है तो मेरे घर के दरवाजे पर तस्वीर मेरे नाम ही का लिखा है। नहीं कोई किया था ना, है कि नहीं? आपने देखा भी होगा, आप लोग करते भी ऐसे होंगे कि अपने दरवाजे के बाहर इब्राहिम हाउस, इब्राहिम का घर है। जिसका घर होता है नाम उसी का। ऐसा नहीं है कि घर आपका हो, शौकत को जीती जाकर अपना नाम लिख देते। झगड़ा तो नहीं है ना? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा होगा। अच्छा, जिसका घर होता है ना उसी का नाम भी होता है। और इस बात को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह समझाया है। 10 सहाबी को मेरे आका ने एक सांस में जन्नत बांटा है। अशराए मुबश्शरा उस सहाबी को, वो सहाबी हैं जिनको हुजूर ने जन्नत तकसीम फरमाया है। अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, साद बिन अबी वक़ास तुम जन्नती, अली हमजा तुम जन्नती। 10 सहाबी को जन्नत बांट रहे हैं। तो जन्नत तो बांटेगा नहीं भाई। बाहर अगर कोई लंगर बांट रहा हो तो उसकी अपनी चीज होगी ना, वो खाना बनाया होगा तो बांट रहा है ना, अपनी मिलकियत होगी ना। ऐसे थोड़ी है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि भाई चीज किसी और का हो। हाँ, ये सूरत जरूर है, चीज किसी और का हो और वो मुझे कहे कि हजरत मैंने ये जो चीज है ना, मैंने आपको मालिक बना लिया है, अपने मालिक बन गए। तो हुजूर ने जन्नत बांट कर ये बता दिया, अशराए मुबश्शरा को जन्नत देकर बता दिया कि जन्नत मेरा है। और आदम अलैहिस्सलाम
اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرما دیا جنت کے ہر پتوں میں میں نے دیکھا کہ نام محمد لکھا ہوا ہے، حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ جنت میرے مصطفیٰ کی ملکیت ہے، حضور کی ملکیت ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کی ہر طرف میں، ہر پتوں میں، شجر میں، حجر میں، جنتی محل میں نے دیکھا کہ یہی نام لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اے بیٹا شیش، یہ نام تو معمولی نام نہیں ہے، جہاں میں نے رب کے نام کو دیکھا وہاں اس نام کو دیکھا ہے، جہاں میں نے رب کے نام کو دیکھا تو اس نام کو دیکھا ہے۔ بیٹا میں اس دن ہی سمجھ گیا تھا یہ نام کوئی معمولی نہیں ہے، یہ نام والا کوئی معمولی نہیں ہے کہ رب نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس دن سے آدم نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے کہ جب بھی رب کو یاد کرتا ہے تو اس نام والے کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اور بیٹا تم بھی یہی کرنا۔ اور دوسری وصیت کیا؟ بیٹا صرف یہ عمل کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے اولادوں کو یہ منتقل کرتے رہنا۔ اپنے اولادوں کو کیا کرنا بولے ہیں؟ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ منتقل کرنا، ذکر خدا بھی کرنا، ذکر مصطفیٰ بھی کرنا، اور جاتے جاتے اپنے اولادوں کو بھی یہ نصیحت کرتے جانا کہ جب بھی خدا کا ذکر کرنا تو ذکر مصطفیٰ کرنا۔ یہ وصیت، یہ نصیحت حضرت شیش علیہ السلام سے چلتے چلتے اے سنیوں مبارک ہو یہ تم تک پہنچا ہے۔ ابھی تو تم ذکر خدا کے ساتھ اسے حضور کر رہے ہو، یہ تم تک پہنچا ہے۔ اور ہم کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اپنے ابا جان کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے ابا جان کی فرمانبردار ہیں، اپنے ابا جان کے، اسی لیے ہم اپنے معمول کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے اور یہ جو آپ کرتے ہیں تو جناب علی آج کے دور میں اس میں تو بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی تفصیل میں نہیں، بس یہ بات کر دیں آج کے جدید دور میں جدت کو چھوڑ کر تم سانس لے کر تم دکھاؤ، دکھاؤ دکھاؤ، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہر وہ نیا کام، یہ یاد رکھ لیں اصول، ہر وہ نیا کام جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دے بس اس کو چپ چاپ کرنا چاہیے، بس کرنا چاہیے۔ کون کیا کہتا ہے اس بات سے غرض نہیں ہے، بس وہ نیا کام دیکھ رہے ہیں کہ اس نیا کام سے مصطفیٰ بھی راضی ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہو رہا ہے، بس ہمیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا یہ جھگڑا مسلمانوں کے لیے بنتا نہیں ہے، غلام اس کا کام ہی ہے محاذہ کی طرف پڑا رہے، اور جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حضور کا عاشق ہوں، عاشق کہتے اس کو ہیں جو اپنے معشوق کی سوا کسی کو جانتے ہی نہ، میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس جھگڑے میں نہیں پڑتا ہے، عاشق ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ بولے بھائی یہ جھگڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں جب حضور آپ کی گود میں فرما رہے تھے اور سانپ آپ کو ڈنک مار رہا تھا پیر پر، اور آپ سانپ سے ڈسوا رہے تھے، اے ابو بکر صدیق یہ نیل مصطفیٰ میں اپنی جان کو آپ قربان کر رہے ہیں، یہ دلیل کہاں سے لے کر آیا؟
کہاں سے دلیل لے آئے؟ جان بچانا تو فرض ہے، جان بچانا، بولے نا، جان بچانا تو فرض ہے۔ اور میرے مصطفیٰ میں ابو بکر آپ اپنے جان کو قربان کر رہے ہیں، دلیل کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر۔ تو 1450 صدی پیچھے جائیں، تصورات میں سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائیں، اور جب آپ پوچھیں گے اے ابو بکر نیند مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو آپ قربان کر رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو ابو بکر کہیں گے بے وقوفا، در مصطفیٰ میں دلیل نہیں، عشق کی ضرورت ہے۔ ابو بکر نے لمحے عشق سے فیصلہ کیا تھا۔ کے بندے ہیں، ہم دلیل تلاش نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا ہے در رسالت میں 1,24,000 ان جانثار غلاموں کو کہ مصطفیٰ کے معاملے میں وہ دلیلیں تلاش نہیں کرتے تھے، وہ اپنے عشق سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کا عشق کہتا تھا کہ بس یہ کر گزرو، تو وہ کر گزرتے تھے، سوچتے نہیں تھے۔ آج عقل کا بندہ وہ سوچ کر دلیلیں تلاش کر کے حضور سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ تو سنو، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ تھا، اب حضور نماز سے فارغ ہو گئے، نور محمدی، تو اللہ رب العزت نے اپنے معبود کے نور سے رب نے خطاب کیا۔ رب نے فرمایا محبوب تمہارا یہ عمل مجھے بھا گیا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ محبوب تمہارا یہ انداز مجھے اچھا لگا، یہ بندگی مجھے بھا گئی۔ اے محبوب اب کچھ چاہو تو مانگو، اب کچھ چاہو تو مانگو۔ آج ڈھونڈ کر دلیلیں تلاش کر کے سرکار کی ذکر کی محفل کو سجانے والوں، کس منہ سے در رسالت میں جاؤ گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ عقل کے بندو، عشق کے بندے بنو۔ در رسالت میں عشق کا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ رب بھی یہی چاہتا ہے، جب جب میرا ذکر ہو تب تب مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ مانگو، تو معبود نے کیا مانگا؟ سنیں، یہ رول بیان میں حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں اے مولا اگر تجھے میرا یہ عمل بھا گیا ہے تو تو نے پسند کر لیا ہے، تو اے مولا میں جانتا ہوں تو مجھے ایک قوم کا نبی بنانے والا ہے۔ ابھی کچھ ہے نہیں، بولے نا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ قریب ہے نہ عرش ہے نہ فرش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا ہے، اور خدا نے جس نور کو پیدا کیا ہے نور مصطفیٰ ہے۔ اے مولا اگر تجھے یہ انداز بھا گیا ہے، کچھ دے نہیں چاہتا ہے، تو میرے مولا میں جانتا ہوں تو مجھے ایک قوم کا نبی بنانے والا ہے۔ اگر کچھ دے نہیں چاہتا ہے، میں جانتا ہوں جس قوم کا تو مجھے نبی بنانے والا ہے وہ قوم بہت گناہگار ہے۔ اگر کچھ دے نہیں چاہتا
बहुत गुनाहगार है, अगर कुछ दे नहीं चाहता है तो उस उम्मत को बख्श दे, उस उम्मत को बख्श दे। किस मुंह से जाएगा ढूंढ ढूंढ कर अमल करने वाला, किस मुंह से दरे रिसालत में जाएगा कि कल अगर महबूब ने पूछ लिया, अरे जब कुछ ना था नूर मोहम्मदी बस मेरा नूर था। रब ने कहा था कुछ मांगो तो मैंने तुम्हें मांगा था, तुम्हें मांगा था, और तुम मुझसे मोहब्बत के लिए ढूंढ ढूंढ कर मुझसे मोहब्बत करना चाहते थे, मेरे जिक्र के लिए तुम दलीलें तलाश करते थे, मेरी याद के लिए दलीलें तलाश करते थे। अल्लाह अकबर। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ जल्दी जल्दी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने के 500 साल के बाद अब सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जलवागर होने वाले हैं। कौन सुभान अल्लाह। वो जलवागर होने वाले हैं। एक अजीब सा माहौल है, अफरा तफरी है, इंसानियत से निकल कर भेड़िया बन चुका है। अब मेरे महबूब जलवागर होने वाले हैं। सरकार जलवागर हो गए। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर मेरे आका जलवागर हो गए। ऐ गुलामों, और वो लोग जो पूछ पूछ कर जिक्र करते हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। आका आ गए, जलवागर हो गए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका आते ही सजदे में चले गए, रब की तारीफ करने लगे, रब की तारीफ करने लगे। रब की तारीफ के बाद मेरा महबूब जो दूसरा अल्फाज अपने जुबान मुक़द्दस में लाता है, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जिस उम्मत को मुस्तफा बचपन में मांगते रहे, वो उम्मत अगर ढूंढ ढूंढ कर प्यार करना चाहता है तो मैं कहता हूँ ऐसे बेवफाओं उम्मत की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उस उम्मत की जरूरत है जो ढूंढ कर नहीं, बस अन्य हुजूर से प्यार करे, अन्य हुजूर से प्यार करे, वो दलीलें तलाश ना करे। अल्लाहु अकबर। बात आगे चली। अब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका 40 साल ज़ाहिरी उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इससे मुराद ये नहीं है कि हुजूर पहले नबी नहीं थे, हुजूर ने पहले ही बता दिया। हुजूर ने फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम अभी अपने खमीर के दरमियान थे, उनका खमीर ढूंढा जा रहा था, हुजूर ने फरमाया उस वक्त में आखिरी नबी था, उस वक्त में मैं खातमुल, उस वक्त में क्या था, ताजदार खत्म नबूवत। भैया इतने जोर से लगाओ कि ये दरो दीवार की गवाही दे कल बरोज़ क़यामत, कल बरोज़ क़यामत गवाही दे, मौला ये फला 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 तेरे महबूब के खातमे का अकीदा रखता था, इसने ऐलान किया था ताजदार खत्म नबूवत। अब उन्होंने ऐलान नबूवत फरमा दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान नबूवत फरमा दिया। तारीफ की बात यह है, मक्का का तो माहौल है, सरकार को तकलीफ दी जा रही है, अल्लाह कोई पीछे से आवाज़ करता है, तारीफ की बात पहुँचे तो कोई पत्थर मारता है, लहू लुहान कर दिया गया है, हुजूर जख्मी हो गए, तो नाज़रीन को तकलीफ है। रब के कायनात ने देखा कि महबूब को तकलीफ है, रब ने फरमाया चलो मैं अपने महबूब की तकलीफ को कुछ दूर कर दूँ। रब ने फरमाया महबूब तुम्हें गम है, आओ आओ तुम्हारे गम को दूर कर देते हैं, अपना दीदार करा देते हैं, आओ अपना दीदार करा देते हैं। अब सुनो, चलते चलते हुजूर मेराज तशरीफ ले गए, मेराज तशरीफ ले गए। 90 लाख बातें हुई, कितनी बातें हुई, 90 लाख बातें हुई। रब और रब के हबीब के दरमियान यहाँ महबूब और मुरीद है, तीसरा कोई नहीं है। रब है और रब का महबूब है, बातें हो रही हैं। रब दे रहा है, मुस्तफ़ा ले रहे हैं, रब दे रहा है, मुस्तफ़ा ले रहे हैं, रब दे रहा है, मुस्तफ़ा ले रहे हैं। रब कायनात ने फरमाया महबूब ये तो सब मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, अब तुम कुछ अपनी मर्जी से भी मांग लो, अपनी मर्जी से भी मांग लो, ये तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। सुनो सुनो, रब का दीदार है, क्या है, ठहरो 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 ठहरो,
ادریس علیہ السلام ہیں. اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اسرائیل علیہ السلام کی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ذرا چکھا کر تو دکھاؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا دیا. کہا کہ چلو موت کا ذائقہ تو چکھا دیا ہے, اب ایسا کرو نا, اب ایسا کرو جہنم بھی دکھا دو. جہنم بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دکھا دیا. اب کہا چلو جہنم تو دکھا دیا ہے, پل صراط سے بھی گزار دو, ذرا پل صراط بھی دیکھ لوں. پل صراط سے بھی گزار دیا گیا. اب حضرت ادریس علیہ السلام آپ فرشتے سے کہتے ہیں اچھا چلو پل صراط سے تو گزار دیا ہے نا, اب ایسا کرو نا جنت بھی دکھا دو. اب جنت میں داخل کر دیا گیا. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گھوم رہے ہیں, جنت میں گھوم رہے ہیں. اچانک فرشتہ کہتا ہے چلیے 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 چلیے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں اوہو مجھ سے چلنے والوں, مجھ سے چلنے کا کہنے والوں, کیوں مجھ سے کہتے ہو کہ جنت سے نکلو, کیوں کہتے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے رب کا وعدہ ہے ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں تو چل چکا. رب کا وعدہ ہے ہر نفس نے جہنم کے ایندھن سے گزرنا ہے, میں تو گزر چکا. رب کا وعدہ ہے پل صراط سے گزرنا ہے, میں گزر چکا. رب کا وعدہ ہے ہر مومن جنت میں داخل کیا جائے گا, میں داخل ہو گیا. اور رب کا یہ بھی وعدہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا دوبارہ نکالا نہ جائے گا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ رب کائنات نے فرشتوں کو خطاب کیا, اے فرشتوں میرا ادریس سچ کہتا ہے, چھوڑ دو اب میرا ادریس جنت میں رہے گا. کہاں رہے گا؟ جنت میں. کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کون تو رب کا بندہ ہے, تو رب جانے, رب کا بندہ ہے, رب جانے. لیکن آؤ معراج کی رات ہے, یہ جنت کی خوبصورتی ہے, یہ جنت کا حسین نظارہ ہے کہ جہاں ادریس علیہ السلام جا کر قوم کے درمیان لوٹنا نہ چاہے, لیکن میرا محبوب ہے, میرا محبوب ہے, رب کے بارگاہ میں ہے. اللہ اکبر, سوال نیزے سے قریب ہے. اللہ اکبر, رب کا دیدار ہو رہا ہے. میرے محبوب رب کو دیکھ رہے ہیں, رب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے, رب اپنے محبوب کا دید کر رہا ہے, مصطفیٰ اپنے رب کا دید کر رہے ہیں. یہ دید کا سلسلہ چل رہا ہے. رب نے کہا محبوب ہم نے جو کچھ دیا اپنی مرضی سے دیا ہے نا, اب تمہاری کوئی مرضی ہو تم کچھ مانگو. تو محبوب نے فرمایا مولا اگر کچھ دینے چاہتا ہے, امت گنہگار ہے, امت کو بخش دے, امت کو بخش دے, امت کو بخش دے, امت کو بخش دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جانتے نہیں ہیں میرے آقا اس ماحول میں معراج میں گئے تھے کہ طائف کی وادی میں آپ کو پتھر مارا گیا تھا, جس میں ناصری زخمی ہوا تھا, جس میں مبارک سے خون نکلا تھا, جس میں مبارک زخمی ہو چکا تھا. اس ماحول میں گئے تھے, رب نے پوچھا کچھ چاہو تو مانگو. معلوم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مولا اب جو تو نے اپنے گھر کو بلا لیا ہے تو اب وہاں نہ بھیج, وہ تو ظالم لوگ ہیں, وہ تو ظالم لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ سے عشق کرنے کے لیے, مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اور دلیلیں تلاش کرنے والوں, رب کا معبود کو رب کا دیدار کر کے بھی تمہیں بھولا نہیں. رب کا دیدار ہو رہا ہے, تمہیں بھولا نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام جنت گئے تو لوٹے نہیں, جنت کا نظارہ دیکھ کر لوٹے نہیں, لیکن سر میرے محبوب رب کا دیدار چھوڑ کر پھر لوٹے کہاں؟ تیرے پاس. پھر لوٹے تیرے پاس, رب کا دیدار چھوڑ کر, رب کا دیدار چھوڑ کر امت کی طرف لوٹے. وہ امت کون ہے جو ہاتھ میں پتھر لی ہوئی ہے؟ وہ امت کون ہے جو پیچھے سے آوازیں کستے ہیں؟ وہ امت کون ہے جو آپ کو قدم قدم پر مصیبت دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. رب کا دیدار چھوڑ کر وہ معبود پھر لوٹ رہا ہے, پھر لوٹ رہا ہے, پھر لوٹ رہا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ جنت چھوڑ کر آنا آسان تھا یا رب کا دیدار چھوڑ کر؟ بتاؤ جنت چھوڑ کر آنا آسان تھا یا رب کا دیدار چھوڑ کر؟ یقیناً جنت چھوڑ کر آنا آسان تھا, دید الہی چھوڑ کر آنا بڑا مشکل تھا. لیکن اس مشکل کام کو جو رب محبوب نے امت کی محبت میں کیا, دیدار الہی کو چھوڑ کر آئے امت کے لیے, اور آج امت میلاد منانے کے لیے دلیل تلاش کریں, تعجب نہیں ہے. چلو بات آگے لکھی. اب حضور علیہ السلام میرے آقا ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے, پردہ کر گئے. کیا کر گئے؟ ہاں, کسی نے کہا نہیں جی پردہ نہیں کیے ہیں, وصال کیے ہیں, وصال ہوا ہے, پردہ نہیں ہوا ہے, وصال ہوا ہے. میں نے کہا وصال کیا مانا ہے بھائی؟
وصال کا کیا معنی ہے؟ وصال اس کا معنی ہے ملنا. بولو بولو بولے اس دن تو 12 تاریخ کو حضور کا وصال ہے، خوشی کیوں مناتے ہو؟ اس دن تو وصال ہے. میں نے وصال کا معنی کیا ہے؟ ملنا. میں نے حضور مل کس سے رہے ہیں؟ رب سے. میں نے کہا رب اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، رب اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، رب ادھر اپنے محبوب کا ملاقات کا مشتاق ہے، رب ادھر خوش ہے، مصطفیٰ ادھر خوش ہے. مجھے تکلیف کیا ہے؟ تجھے کیا کی تکلیف ہے؟ رب ملنا چاہتا ہے، رب خوش ہے، مصطفیٰ ملنا چاہتے ہیں، خوش ہے. تو ہم تو رب کے بھی بندے ہیں اور مصطفیٰ جانے رحمت کے امتی ہیں. ہم رب کی خوشی میں بھی شامل، مصطفیٰ کی خوشی میں بھی شامل. اب سنو، حضور مثال کر گئے، ظاہر دنیا سے پردہ کر گئے، راحت کو اتارا گیا. آخری بات میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضور پردہ کر گئے، مثال کر گئے، ظاہر دنیا سے راحت میں اتار دیا گیا. جب راحت میں اتارا گیا، صحابی رسول نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبائے وہ عالم جو خوشی ہے. کیا ہے؟ بولو 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 کیا؟ جنبش میں ہے. حضور علیہ السلام کو لبائے وہ عالم جنبش میں ہے. صحابی رسول اپنی سماعت کو قریب کرتے ہیں، سماعت کو قریب کرتے ہیں، سماعت کو قریب کرتے ہیں. جب قریب لے کر گئے لبائے مصطفیٰ کے قریب تو کیا سنتے ہیں؟ مصطفیٰ جانے رحمت کی لبائے مبارک سے یہ آواز آ رہی ہے، ربی حبلی امتی. کیا؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میرے آقا ظاہری دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، ابھی پردہ کا وقت قریب ہے. ہاں سکرات کا عالم ہے، چہرہ مبارک میں کچھ غم کے آثار ہیں. رب نے کہا اے جبرائیل جلدی جاؤ، میرا محبوب کچھ غم زدہ لگتا ہے. جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ کیا بات کیا ہے، محبوب کو غم کیوں ہے؟ کیا محبوب ملنا نہیں چاہتا ہے، ملاقات نہیں چاہتا ہے؟ اگر چاہے تو زندگی بڑھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جبرائیل امین آ کے رب کا سلام بھیجا، کہا محبوب رب پوچھ رہا ہے آپ کو غم زدہ کیوں ہیں؟ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا، رب کائنات کے محبوب نے فرمایا اے جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم اڑا رہا ہے، مجھے اپنی امت کا غم. بولو نا بولو. اور دلیلیں تلاش کرنے والوں، مصطفیٰ جانے رحمت تو وقت وصال سکرات کے عالم نزا کا عالم کچھ دیر بعد رب سے ملاقات ہو جائے گی. اس وقت بھی امتی 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 امتی. اللہ اکبر. جبرائیل امین درجہ میں مولا تیرے محبوب کو یہ غم راحت ہے. رب کائنات نے کہا جبرائیل جلدی جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ. میرے محبوب من نہ کرو، میدان معاشر میں جو تم چاہو گے ویسے ہی کرے گا، ویسا ہی کرے گا. محبوب کم نہ کیجیے، بس آپ آ جائیے آ جائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ٹھہرو 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 ٹھہرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام وقت وصال ہے، وقت وصال ہے. حضرت آدم علیہ السلام وقت وصال ہے، چہرے پہ غم کے آثار ہیں. جبرائیل امین آ کے رب نے بھیجا، جاؤ پوچھو میرا آدم کیوں غمزدہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین آ گئے، کہا کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں رب اس لیے کر رہا ہوں، جنت میں جس مقام سے میں اتارا گیا تھا پتہ نہیں رب دوبارہ اس مقام پر مجھے بھیجے گا کہ نہیں، مجھے اس مقام پر دوبارہ رب بھیجے گا کہ نہیں. اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، جس مقام سے اتارا گیا تھا وہ مقام ملے گا کہ نہیں. رب کائنات نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل آسمانی حجابات کو ہٹاؤ، میرے آدم کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاؤ. جنت میں اس کا ٹھکانہ. آدم علیہ السلام وقت وصال جنت سے جہاں اتارے گئے، جس مقام سے اس مقام کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ کس طرح وہ اپنے نبی کا شکر ادا کرے گا کہ وقت وصال میرا محبوب تیرا فکر کر رہا ہے، تیرا خیال ہے. اب سنو سنو، بات ختم ہو گئی. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور چلے گئے. اب میدان معاشر لگ گیا ہے، قیامت قائم ہو گئی. میدان معاشر کی حرمتیاں ہیں، علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں. یہ بات تازہ کر رہا ہوں ایک تازگی دینے کے لیے. میدان معاشر لگ چکا ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے. اللہ اکبر. قیامت گرمی ہے، معاشر کا ہر فرد چاہتا ہے کہ معاشر سے نجات مل جائے. اللہ اکبر. فیصلہ ہوتا ہے کہ چلو ہم کسی نجات بہتر کو تلاش کرتے ہیں. معاشر کی جمع ہو گئے، اتفاق ہوا کہ چلو آدم علیہ السلام کے
آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ان کے بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے کہیں گے کہ رب کے بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ ہمیں معاشرے سے نجات مل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج نبی پاک علیہ السلام سنو میرے آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں معاشرے لوگ آ جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ القصہ مختصر، آدم سے عیسیٰ تک یہ ناسا پھیلا ہے، بھیک مانگتے رہیں گے، بھیک کوئی دے گا نہیں، بھیک کوئی۔ آج میں ان کے بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن ماننے سے فائدہ کیا ہے؟ آج ان سے بھیک مانگ، قیامت میں تو تو بھیک دیتا ہوا دیکھے گا، پھر مانگنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جو ہے اس کا امتی رو رہا ہوگا، سارے رو رہے ہوں گے، سارے رو رہے ہوں گے۔ صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کی امت، میرے آقا نے فرمایا نا میدان معاشرے میں میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا، میں اپنی امت کو سبحان اللہ، میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا۔ پھر یا رسول اللہ کیا کیجیے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب میری امت کی باری آئے گی ساری امت رو رہے ہوں گے، میری امت کی باری آئے گی میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا بلکہ میں محمد خود رو دوں گا، اپنے بارگاہ میں میں خود روں گا، اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام القصہ مختصر، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد میں لوگ آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں پیچھے تمہیں بھیج نہیں سکتا اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں، میں وہاں ضرور تمہیں بھیج سکتا ہوں جہاں سے تمہاری سنوائی ہوگی۔ ہاں جلدی بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ جاؤ، آج اگر کوئی تمہارا غمخوار ہے اور آج کوئی میدان محشر سے تمہیں نجات دلوا سکتا ہے تو وہ بس ایک ہے، آمنہ کا لال۔ جاؤ جاؤ ان کے قدموں میں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں عیسیٰ بن غیر کی صدا نہیں ملے گی، وہاں سے انا رہا انا رہا انا رہا۔ ابھی معاشر کے لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، میدان محشر میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے اور وہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، میرے آقا میدان محشر کو کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی پورب دیکھ رہے ہیں، کبھی پچھم دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضور کسی کے آنے کے منتظر ہیں۔ یہ معاشر پہنچے حضور کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدد کون، یا رسول اللہ حال ذات پر رحم کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا انا رہا، آؤ آج آمنہ کے لال ہی کا چادر ہے جس میں تمہیں پناہ مل سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میدان محشر میں میرے میدان محشر میں میرے جھنڈے کے تلے آدم سے عیسیٰ تک سارے ہوں گے اور رب کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم کو بھی پہنچنا ہوگا تو وہ مصطفیٰ کے ذریعے ہی پہنچے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پہنچ گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، میرے آقا نے فرمایا آؤ آؤ آؤ، میں ہی تو ہوں تمہاری شفاعت کے لیے، میں ہی تو ہوں تمہاری شفاعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات حضور سجدے میں چلے جائیں گے، ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں علماء سے، حضور سجدے میں چلے جائیں گے، رب کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے نہ ابتدا میں کسی نے کیا ہوگا نہ انتہا میں کوئی کر سکے گا۔ گویا کہ میرے محبوب یہ بتا رہے ہیں کہ رب کی تعریف مصطفیٰ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا اور مصطفیٰ کی تعریف رب کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ رب کی تعریف کا حق ادا مصطفیٰ ہی کر سکتے ہیں اور مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا رب ہی کر سکتا ہے۔ ہاں اب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں سجدے میں چلا جاؤں گا، سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ اکبر، رب کی تعریف کروں گا۔ رب کائنات فرمائے گا کیوں خلاصی کا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، آج جو آپ کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگے گے وہ دیا جائے گا۔ محبوب سجدے سے سر اٹھائیے نا، محبوب سجدے سے سر اٹھائیے نا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشام رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ اکبر امت کے لیے
اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں. آخر میں بس ابھی جمعہ کے بعد جہاں کہیں ملوی ہو جلوس ہو اس میں شریک ہوں گے شریک. اپنے گھر میں اپنے استطاعت کے مطابق حضور کی محفل کو سجائیں گے. ہم بس حضور کا میلاد کریں گے, بس ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, ہم حضور کا میلاد کریں گے. اور آخری بس یہ میسیج یہ ہے, وقت میں نے آپ کو زیادہ لے لیا ہے لیکن میں نے پچھلے جمعہ آپ کو کہہ دیا تھا, آپ سے معاملے طلبگار بھی ہوں, لیکن میں نے پچھلے جمعہ ہی کہہ دیا تھا, میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ فرانس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاکہ اور کارٹون بنایا جا رہا ہے. اے غلاموں, جو نبی تم ہیں رب کا دیدار کر کے بھولا نہیں, اور رب کا دیدار چھوڑ کے تمہارے درمیان وہ تشریف لایا. اے امتی مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, کیا مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و ناموس کے لیے تم اپنے کاروبار کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, اپنی نوکری کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, اپنی مصروفیات کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ آج اسی وقت یہ اعلان کرو کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے اگر کائنات بھی لٹانا پڑا تو لٹا دیں گے. زندگی مصطفیٰ کی حرمت پر قربان کرنا پڑی تو ہم اپنی زندگی کو قربان کر کے مصطفیٰ کے صدقے اتار کر یہ اعلان کریں گے یہ زندگی بھی مصطفیٰ کا ہی صدقہ تھا اور مصطفیٰ کا صدقہ اتار دیا. بس حضور سے پیار کرنا ہے اور حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہرا دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, منصب نبیان, منصب نبیان. میں کہوں گا منصب نبیان, آپ نے کہنا فخر. یہ حضور کی حدیث ہے کہ قیامت تک کوئی بھی نبی کی مستحقی کرے, حضور نے فرمایا اس کو کاٹ کر رکھ دو, اس کو کاٹ کر رکھ دو. منصب نبیان, منصب نبیان, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک لبیک, باہر والے بھی, باہر والے بھی لبیک. شہر کراچی میں گرجا فرما رہا ہے امیر المجاہدین. صبح 9 بجے ایئرپورٹ میں وہ تشریف لا رہے ہیں شہر کراچی. صبح 9 بجے وہ کراچی ایئرپورٹ میں اتریں گے. ان کے استقبال کے لیے جانا ہے عاشق رسول اور امیر المجاہدین مصطفیٰ جان رحمت کا عزت و ناموس کا سچا سپاہی, اس کے استقبال کے لیے جانا ہے. آپ تمام حضرات شہر کراچی ایئرپورٹ پر اتریں اور بتا دیں دنیا کو کہ جو حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں ہم ان کی اس طرح عزت کرتے ہیں, تو بتاؤ ہم نبی کی عزت کس طرح کرتے ہو.